السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی مشکل دو مختلف لوگوں پر آتی ہے، مگر ایک شخص ٹوٹ جاتا ہے جبکہ دوسرا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتا ہے؟ کیا صرف حالات مختلف ہوتے ہیں یا دل کی کیفیت؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ سامعین کرام، انسان کی اصل طاقت اس کے مال، اس کی حیثیت یا اس کے تعلقات میں نہیں، بلکہ اس یقین میں ہے جو اس کے دل میں اپنے رب کے لیے موجود ہے۔ جب یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو خوف کمزور پڑ جاتا ہے، پریشانیاں اپنا اثر کھو دیتی ہیں اور اندھیری راتوں میں بھی امید کے چراغ روشن رہتے ہیں۔ آج کی اس فکر انگیز ویڈیو میں ہم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں یقین کے 3 عظیم درجوں پر گفتگو کریں گے۔ یہ وہ 3 مراحل ہیں جن سے گزر کر انسان صرف اللہ کو جانتا ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کو محسوس بھی کرتا ہے اور پھر اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یقین کا پہلا درجہ علم الیقین ہے، یعنی وہ یقین جو علم، دلیل، غور و فکر اور مشاہدہ کائنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابوں میں اللہ کو تلاش کرو گے تو علم مل جائے گا مگر اللہ نہیں ملے گا۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ علم کی اہمیت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ علم صرف دروازہ کھولتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا۔ علم انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ہر چیز ایک حکمت کے تحت چل رہی ہے اور انسان کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ جب انسان آسمان کی وسعت، سورج کی روشنی، رات کی خاموشی، بارش کی رحمت اور اپنی ہی زندگی کے نظام پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کسی عظیم ذات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ یقین دل سے پیدا ہوتا ہے، عقل سے پیدا ہوتا ہے اور سوچ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے میں ابھی دل پوری طرح روشن نہیں ہوتا۔ انسان ایمان کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے مگر ابھی اندر داخل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ دور سے دھواں دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ ضرور کہیں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے آگ کو نہیں دیکھا مگر دھواں اس کے وجود کی دلیل بن گیا۔ یہی علم الیقین ہے۔ یقین کا دوسرا درجہ عین الیقین ہے، یعنی دیکھ کر، محسوس کر کے اور مشاہدہ کر کے حاصل ہونے والا یقین۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشاہدہ وہ دروازہ ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان صرف دلیل پر نہیں رہتا بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کی قدرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے آثار دیکھتا ہے۔ وہ مشکل میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی مدد اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دل میں عجیب سی راحت محسوس کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے اور آیات اسے اپنے حالات سے بات کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ موجود ہے بلکہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میری دعائیں سن رہا ہے، میرے حالات جانتا ہے اور میری ہر سانس اس کی رحمت کے سائے میں ہے۔ یہ یقین انسان کے باطن کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دل کو ایسی طاقت دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر، پہلے آپ نے دھواں دیکھا تھا، اب آپ آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یقین پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشاہدہ دل کا رزق ہے، جسے نصیب ہو جائے اسے شک کبھی چھو نہیں سکتا۔ اب ہم پہنچے ہیں یقین کے سب سے بلند، سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم مقام پر، جسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جسے انسان صرف جانتا یا دیکھتا نہیں بلکہ خود جیتا ہے۔ یہ یقین انسان کی پوری شخصیت میں اتر جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق الیقین وہ ہے جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا بھول جائے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ہر حال میں کہتا ہے یا اللہ جو تو نے میرے لیے پسند کیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہاں شکوے ختم ہو جاتے ہیں، شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور دل میں صرف ایک آواز باقی رہ جاتی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو عبادات فرض نہیں لگتی، بلکہ عبادت لذت بن جاتی ہے، دعا بوجھ نہیں لگتی بلکہ سکون بن جاتی ہے، مشکل سزا نہیں لگتی بلکہ تربیت محسوس ہوتی ہے، آزمائش دشمن نہیں لگتی بلکہ اللہ کی طرف سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب کبھی میرے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ فرض کریں آپ نے پہلے دھواں دیکھا تو آپ نے اندازہ لگایا کہ آگ موجود ہے، پھر آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین مزید مضبوط ہو گیا، اور آخر میں آپ نے آگ کی حرارت کو خود محسوس کر لیا۔ اب آپ کو کسی دلیل، کسی کتاب یا کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اب یہ صرف علم نہیں، صرف مشاہدہ نہیں، بلکہ تجربہ بن چکا ہے۔ بالکل یہی فرق علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے درمیان ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور خوبصورت بات فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ در حقیقت یہی حق الیقین ہے۔ جب انسان اپنی خواہشوں سے زیادہ اللہ کی مرضی کو اہمیت دیتا ہے، جب اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، جب ہر حال میں کہتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، یقین کا سفر علم الیقین سے شروع ہوتا ہے، عین الیقین میں مضبوط ہوتا ہے اور حق الیقین میں جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، دل سے خوف نکل جائے، دعاؤں میں اثر پیدا ہو، عبادت میں لذت ہو اور ہر مشکل آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، تو اپنے یقین کو مضبوط بنائیں، روزانہ قرآن سے تعلق جوڑیں، نماز میں دل لگائیں، دعا کو صرف الفاظ نہ بنائیں بلکہ یقین بنائیں، اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ پر توکل مضبوط ہوگا، اور جتنا توکل مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا دل دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے، یقین مضبوط ہو جائے تو زندگی خود آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین تک کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھیں، اپنے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔